بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ نپلز کی حقیقت۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورتوں کے نپلز تو اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو فیڈ کروانا ہوتا ہے، تو مردانہ کے جسم کے اوپر جو نپلز ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ سوال اٹھانا اچھی بات ہے، تو اس کی تحقیق کرنا جو ہے یہ تو مومن کی شان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو جب ضرورت ہی نہیں ہوتی تو ان کے نپلز آخر کیوں ہوتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں آخر یہ کیوں ہوتے ہیں۔ ڈی این اے ہر جاندار خلیے میں موجود ایک زپ نما مالیکیول ہے۔ تخلیق کا پورا عمل اسی میں چھپا ہے۔ ویسے تو ڈی این اے میں ایک پوری کائنات چھپی ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع ڈی این اے نہیں بلکہ کروموسوم ہے۔ کروموسوم تخلیق کے مرکزی کردار ہیں۔ ڈی این اے کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور مرد کا آدھا ڈی این اے یعنی 23 کروموسومز اور اسی طرح عورت کا آدھا ڈی این اے یعنی 23 کروموسومز مل کر بچے کی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مردانہ سپرم میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ ایک زنانہ بیضے میں بھی 23 کروموسومز ہوتے ہیں، اور تخلیق کے عمل میں کروموسومز کے یہی 23 جوڑے حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر جوڑا مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ خصوصیات مثلاً بچے کی فیزنگ، نیچر یعنی طبیعت، رنگ، ہاتھوں پیروں کی بناوٹ، قد، نئے نقش، ذہانت، یہاں تک کہ آنکھوں اور بالوں کے رنگ اور ہر خصوصیت کا تعین کروموسومز کے یہی 23 جوڑے کرتے ہیں، اور انہی 23 میں سے ایک جوڑا جنس کا تعین بھی کرتا ہے۔ جنس کا تعین کرنے والے کروموسومز کی شکل انگریزی کے حروف ایکس اور وائی سے مشابہت رکھتی ہے، تبھی انہیں ایکس اور وائی کروموسومز کہا جاتا ہے۔ ایکس پلس ایکس ایکول فیمیل باڈی، ایکس پلس وائی ایکول میل باڈی۔ ماں کے ڈی این اے میں جنس کا تعین کرنے والے دونوں کروموسومز ہمیشہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، اس لیے ماں ڈی این اے کا جو بھی آدھا حصہ ٹرانسفر کرے، ہر دو صورتوں میں ایکس کروموسومز ہی ٹرانسفر ہوگا، جبکہ باپ کے ڈی این اے میں جنس کا تعین کرنے والے دو کروموسومز میں سے ایک ہمیشہ ایکس اور دوسرا یا تو ایکس ہوگا یا وائی۔ اس لیے باپ کی طرف سے ڈی این اے کا آدھا ٹرانسفر کیا جانے والا حصہ کبھی تو وائی کروموسومز ٹرانسفر کر دیتا ہے، کبھی ایکس۔ آسان لفظوں میں یہ سسٹم ٹاس کی طرح کام کرتا ہے، جیسے یہ کرکٹ میں ٹاس کیا جاتا ہے، یعنی بائی چانس ہیڈ یا ٹیل، تو جو ٹیم جیت جاتی ہے وہ بیٹنگ یا بولنگ کرتی ہے۔ مرد کی پیدائش کے عمل کی شروعات میں ہمیشہ ایکس کروموسوم ہی نشو و نما پاتا ہے، اور پہلے 5 سے 6 ہفتے ہر مرد، جی ہاں ہر مرد عورت ہی کی طرح بنتا ہے، اور پھر 35 سے 40 دن کے بعد وائی کروموسوم ایکٹیو ہوتا ہے۔ یوں زنانہ آرگنز کی تخلیق رک جاتی ہے اور مردانہ آرگنز کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔
مردوں کے سینے پر نظر آنے والے یہ نپلز اسی پیچیدہ تخلیقی عمل کی وجہ ہے۔ پہلے 35 سے 40 دن ہر مرد عورت کی طرح بنتا ہے، پھر 40 دن بعد مرد کی جنس بننا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مرد کے نپلز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا انحصار 100% مرد پر ہوتا ہے، لیکن علم و تحقیق سے ناآشنا معاشرے میں تانے عورت کو دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عورت مسلسل لڑکیاں پیدا کرتی ہے تو مرد دوسری عورت تلاش کرتا ہے۔ اور ہاں، اب یہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد عورت کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آخر میں جاتے جاتے وہی ایک جملہ کہوں گا جو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی قول، بات یا واقعہ اچھا لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیا کریں، لیکن یہاں پر میرے ثواب کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے ثواب کے لیے ہی شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔